میرا نام ابریز علی عباسی ہے اور میں بطور ایس ایس پی ٹنڈوالہ یار اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہوں۔ میرا جو سی ایس ایس کا سفر ہے وہ آغاز ہوتا ہے لاڑکانہ سے، کہ جہاں پہ میری پیدائش ہوئی، اور وہاں پہ میں نے اپنی ابتدائی تعلیم اوورسیز پاکستانیز فاؤنڈیشن کا اسکول ہے او پی ایف پبلک اسکول، وہاں سے میں نے اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کی، اور قریب 1999-2000 میں ہم لوگ ایز اے فیملی کراچی میں شفٹ ہوئے، اور پھر میں نے باقی اپنی جو اسکولنگ اور میٹرک بورڈ جو ہے وہ کراچی سے اپنی تعلیم کا جو ہے اس کو میں نے کنٹینیو کیا۔ اس کے بعد آدم جی گورنمنٹ سائنس کالج سے میں نے انٹرمیڈیٹ کی جو ہے وہ سرٹیفیکیشن کی، اور اس کے بعد سے جو ہے این ای ڈی یونیورسٹی میں سول انجینئر کے طور پہ میں نے بطور سول انجینئر اپنی بیچلرز کمپلیٹ کیا، اور دوران یونیورسٹی ہی ہم نے ارادہ بنا لیا تھا، ہم کچھ 4-5 دوستوں کا گروپ تھا کہ جنہوں نے سول سروسز جوائن کرنا تھا، اور ہماری جو ہے وہ تیاری کا آغاز دوران یونیورسٹی ہی ہم نے کر دیا تھا۔ لیکن جیسے ہی یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہوئے تو پھر ہم نے باقاعدہ طور پہ سی ایس ایس کی تیاری کا آغاز کیا۔ تو جب ہمارا جو یہ جرنی شروع ہوئی وہ ہم نے تقریباً 2012 میں نے ایک اٹیمپٹ کی تھی سی ایس ایس کی، کہ جس میں جو ہوں پاکستان آرڈننٹ اکاؤنٹس گروپ میں ایلوکیٹ ہوا۔ سائملٹینیسلی میں نے فیڈرل گورنمنٹ کا ادارہ ہے انٹیلیجنس بیورو، اس کے لیے میں نے ایگزامینیشنز دیے، اور الحمدللہ میں نے اوپن میرٹ پہ وہاں پہ میں سلیکٹ ہوا، اور پھر میں نے وہ نوکری جوائن کر لی۔ سائملٹینیسلی میرا جو ہے وہ 2014 کی اٹیمپٹ بھی میں نے کی، اور اٹیمپٹ میں نے پولیس سروس آف پاکستان سنس اٹ واز مائی فرسٹ پریفرنس، تو وہاں پہ میں ایلوکیٹ ہوا۔ تو جو تیاری کا جو پورا پیٹرن تھا میرا رہا، وہ میں نے کراچی میں ہی تیاری کی، اور میں نے باضابطہ طور پہ نہ کسی اکیڈمی کو جوائن کیا تھا، اور نہ ہی میں نے جو ہے وہ کسی سے فارملی کوئی ٹیوشنس لی تھیں۔ ہاں، سبجیکٹس کے حوالے سے کیونکہ میرے سبجیکٹس تھوڑے سے ٹیکنیکل تھے، میں دونوں اٹیمپٹس میں تھا، تو میرے جو سبجیکٹس تھے وہ کچھ اس طرح سے تھے کہ میں نے جغرافی رکھا تھا، اکاؤنٹنسی اینڈ آڈیٹنگ رکھا تھا، اس کے علاوہ اسٹیٹسٹکس تھا، ساتھ ہی ایک اٹیمپٹ میں نے سوشولوجی، اور دوسرے اٹیمپٹ میں نے جرنلزم کا سبجیکٹ چوز کیا تھا۔ تو ان میں ضرور جو ہے وہ ٹیچرز سے اور سبجیکٹ ایکسپرٹ سے ہم گاہے بگاہے جو ہے وہ ان سے مدد لیا کرتے تھے، لیکن فارملی کوئی میں نے کوچنگ سینٹر یا باقی چیزیں جوائن نہیں کی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں شاید کچھ چند ہی ایسے ایگزامینیشنس ہیں کہ جن کی کریڈیبلٹی پہ شاید کسی کو نہ کوئی شک ہے، نہ کوئی شک ہونا چاہیے، کیونکہ ایک بہت ہی اچھے طریقے سے یہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن جو ہے وہ اپنے ایگزامس کنڈکٹ کرواتی ہے۔ ہم نے اپنی محنت کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر دیا، اور اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے کہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنی پہلی پریفرنس میں فال کر جاتے ہیں، اور اٹ ٹک می لائک اے فیو ایئرز، بٹ الحمدللہ میں اپنی جو ہے وہ منزل تک پہنچا۔ اس کے علاوہ جب ہم نے سٹارٹ کیا جاب اپنی، تو میں جو ہے وہ پنجاب میں ایلوکیٹ ہوا، اور پنجاب میں نے سرگودا سے اپنی یو ٹی شپ کا آغاز کیا، اور اس کے بعد میں نے میری جو پہلی پوسٹنگ تھی بطور اے ایس پی ایس ڈی پی او وہ تھی فیصل آباد میں، ایک فیصل آباد سٹی کا سرکل تھا۔ اس کے بعد میں جڑاوالا میں رہا کچھ ٹائم، اس کے بعد جی میں لاہور میں سرو کرتا رہا۔ لاہور کے بعد ہم لوگ فرنٹیئر کانسٹیبلری، جو کہ ہمارا ایک فیڈرل گورنمنٹ کا ایک ادارہ ہے کہ جس میں ہمیں کمپلسری سرو کرنا ہوتا ہے، اس میں اے ڈی او حیدرآباد رہا۔ اس کے علاوہ میں ہنگو میں کچھ ٹائم وہاں پہ سرو کیا۔ اس کے بعد پھر میں نے جو اپنا ٹینیور گزارا ایز ایس ڈی پی او وہ تھا منڈی بہاؤدین میں۔ منڈی بہاؤدین کے بعد ہم وہاں سے پروموٹ ہو کے میں کراچی میں آیا، اور کراچی میں بطور ایس پی سٹی، ایس پی کلفٹن جو ہے وہ میں نے 2 ڈویژنل ایس پی کی پوسٹنگز کیں، اور اس کے علاوہ پھر میں ایس ایس پی انویسٹیگیشن کرنگی اور ایس ایس پی انویسٹیگیشن ساؤتھ کراچی میں ہی میں نے بطور جو ہے وہ ڈسٹرکٹ انویسٹیگیشن کا ہیڈ میں نے اپنے فرائض سر انجام دیے، اور اس کے بعد پھر ابھی ڈسٹرکٹ میں ٹنڈوالہ یار میں میری پہلی پوسٹنگ ہے۔ سو یہ میرا انٹروڈکشن تھا، اور میں چاہتا ہوں کہ جو عوام آپ لوگوں کے پلیٹ فارم سے ہمیں سن رہی ہے، وہ اس چیز کو میں ان کو باور کرانا چاہتا ہوں کہ جو ایگزام ہے، جس طرح سے ایک آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، تو مس نارمرس بھی ہوتے ہیں کہ جی لوگوں کو محنت کے علاوہ بہت سارے اور شارٹ کٹس بھی ہیں، تو میں بتاتا چلوں کہ محنت کے علاوہ کسی قسم کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے۔ آپ کی اپنی لگن، آپ کی اپنی محنت، اور آپ کی اپنی جو قابلیت ہے، وہی آپ کو ان منازل تک پہنچا سکتی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی شارٹ کٹ نہیں۔ دیکھیں، کیونکہ ایک تو بس ایک نیوسنس ویلیو ہوتی ہے، اور ایک سوشل ایکسیپٹنس ہوتی ہے، کیونکہ جب آپ سی ایس ایس کا ایگزام پاس کرتے ہو، اور اسپیشلی جب آپ
پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس یا پولیس سروس آف پاکستان یا اس طرح سے ہمارے جو باقی ادارے ہیں ان میں جب آپ ایک گیزٹڈ آفیسرس کی پوسٹ پہ جاتے ہیں, بہت سینئر لیول پہ آپ جوائن کرتے ہیں, تو وہاں پہ جو عوام کی جو مدد ہے یا جس کو ہم کہنا چاہیے کہ جو ان کو ریلیف پہنچانا ہے, اس میں آپ کے لیے بہت ساری اپرچونیٹیز ہوتی ہیں اور آپ لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہو. بیسکلی آپ ریپرزینٹ کرتے ہو اپنی اسٹیٹ کو اور عوام کے جو مسائل ہیں ان کو بہتر طریقے سے حل کر سکتے ہو. دوسری بات ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہمارا ملک میں بڑی جو ہے اس کے ساتھ ویلیو اٹیچ کی جاتی ہے, لیکن میرا اپنا خیال بھی یہ ہے بینگ اے پروفیشنل پولیس آفیسر, ہمیں جو ہے عوام کی زیادہ سے زیادہ فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا چاہیے, ان کی سیکیورٹی پرووائڈ کرنے کے لیے کام کرنا چاہیے, ان کے کام ہونے چاہیے, میرٹ کو جو ہے ہمیں عام کرنا چاہیے. اور ہماری کوشش بھی ہمیشہ یہ رہی ہے اور سول سروسز نے, اکیڈمی نے ہمیشہ بہت سارے جو ہے وہ رائزنگ سٹارز پیدا کیے کہ جن کی وجہ سے نہ صرف ملک اور قوم کی بہتری ہوئی بلکہ ان کی اپنی پرسنل ڈیولپمنٹ کے لیے بھی بڑا کام کیا گیا. اچھا, اس میں آپ کو بتاتا چلوں کیونکہ یہ کمپٹیٹیو ایگزامینیشن ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ شاید پاکستان کا سب سے ہائیسٹ ایگزامینیشن اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ بیک وقت پورے پاکستان میں اس کے ایگزامینیشنز ہوتے ہیں. ہر سال ایک پروسیس ہے اور اس پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے. دیکھیں ہمارے یہاں کیونکہ ابھی ایوالو ہو رہا ہے ہمارا سول سروسز بھی اور بہت ساری اس میں نئی چینجز بھی آ گئی ہیں, تو کائنڈلی ہمارے دور میں تو اتنا زیادہ سوشل میڈیا یا یوٹیوب یا باقی اتنی چیزیں نہیں تھیں, تو ہمیں تو باقی کتابوں کا اور باقی سینئرز کا سہارا لینا پڑتا تھا. لیکن ابھی فلو آف انفارمیشن اتنی زیادہ ہے کہ آپ کو اب آپ گوگل کریں تو آپ کو ہر طرح کی انفارمیشن اور ہر طرح کی گائیڈنس مل جاتی ہے, اور آن لائن کلاسز بھی آپ لے سکتے ہیں. آپ اس چیز سے اپنے آپ کو کلیمیٹائز کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں. لیکن میں یہ بتاتا چلوں کہ جو لوگ ہیں ان کی شاید ڈائریکشن کا ایشو ہے کہ جو وہ سمجھ نہیں پاتے. اس میں دیکھیں جو ایکسپریشن ہے آپ کا وہ بہت اچھا ہونا چاہیے, انگریزی زبان پہ آپ کو اچھا خاصا عبور ہونا چاہیے, اور اس کے علاوہ آپ کو سوال کو بیسکلی جو کمپریہنشن ہے وہ بہت بڑا میں نے ایشو دیکھا ہے, کیونکہ میں خود لوگوں کو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ گائیڈنس پرووائڈ کرتا رہا ہوں جو لوگ میرے پاس آتے ہیں, تو ان میں لوگوں کو کمپریہنشن کا بڑا ایشو ہے. سوال میں پوچھا کچھ جاتا ہے, ہم لکھ کچھ آتے ہیں, تو اس وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس میں رہ جاتے ہیں. لیکن اگین جس طرح سے میں نے کہا کہ اگر تو پراپر محنت کی جائے اور اس کا ڈائریکشن بالکل ٹھیک ہو اور سبجیکٹس ایکسپرٹس کو جو ہے وہ کنسلٹ کیے جائے تو آپ کا قیمتی ٹائم بھی بچ سکتا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کوالیفائی بھی کر سکتے ہیں. اچھا, میں اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں نے کیونکہ 2 دفعہ اٹیمپٹ دیے الحمدللہ, دونوں دفعہ میں نے ایسے کلیئر کیا تھا, تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ایک تو ایکسپریشن بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ یہ ایسے کا پیپر جو ہے وہ انگلش ایسے ہے بیسکلی, تو اس میں جو لینگویج ہے آپ کا وہ لینگویج بہت کی رول پلے کرتی ہے. ہاؤ ایکسپریسو یو آر, آپ کتنے فلوئنٹ ہیں اور آپ جو سوچ رہے ہیں دماغ میں جو آپ کے تھاٹس ہیں اس کو آپ ایک آرڈر میں کیسے لکھتے ہیں. آپ کی ایسے میں ایک کوہرنس ہونی چاہیے, آپ کی ایک کنیکٹیوٹی ہونی چاہیے, آپ کا جو ایکسپریشن ہو, جو لینگویج ہو, وہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کمپریہنشن کی بات ہے, اگر تو ایسے کہ ٹاپک کو ہی آپ نے نہیں سمجھا اور آپ نے چیزیں لکھنا شروع کر دیں تو پھر وہ آپ کو اٹ وڈ لینڈ یو ان ٹربل. تو میں یہی ریکویسٹ بھی کرتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ ایسے کا ٹاپک پڑھیں اور اس پہ ٹائم لگائیں, اس کو سمجھیں, اس کو ہر زاویے سے سمجھنے کی کوشش کریں. اس کے بعد آپ اپنا فلو آف تھاٹس بنائیں. فلو آف تھاٹس جب آپ کا بن جاتا ہے تو آپ کی کوہرنس آٹومیٹکلی آ جاتی ہے. پھر اس کو آپ پیسج بائی پیسج, پیراگراف بائی پیراگراف اس کو فارمولیٹ کریں, اور فارمولیٹ کرنے کے بعد اس کا پراپر انٹروڈکشن دیں. پراپر انٹروڈکشن کے بعد آپ اس کا پراپر کنکلوڈ کریں تاکہ ایک جو آپ کا ایسے ہے وہ ایک پوری باڈی اس کا جو ہے وہ ایسے لگے کہ جیسے انٹروڈکشن سے لے کر کنکلوژن تک ایک ہی طرح کی اس میں ربط ہو. اچھا, اس میں یہ بات آپ نے بالکل بجا فرمائی ہے کہ دیکھیں سی ایس ایس میں تو آپ اگر ایگریگیٹ 600 مارکس اور باقی جو ان کی ریکوائرمنٹس ہے وہ پوری کرتے ہیں تو آپ پاس ہو جاتے ہیں. سنس اٹس اے کمپٹیٹیو ایگزامینیشن تو آپ کو اس ٹاپ سلاٹ میں بھی آنا ہوتا ہے کیونکہ بہت سارے گروپس جو ہیں ان کی بہت لمیٹڈ سیٹس ہوتی ہیں. سو اس میں انٹرویو پلیز اے پیوٹل رول, سائیکولوجیکل اسیسمنٹ پلیز اے ویری کروشل رول. تو اگر جو ہمارے دوست پاس ہو جاتے ہیں ریٹن میں, ان کو پھر اپنے سائیکولوجیکل اسیسمنٹ پہ اور اس کے علاوہ جو انٹرویو کی اپنی اسکلز ہیں ان کو پالش کرنا چاہیے. دے شوڈ بی ویل ورسڈ, دے شوڈ بی ویل ڈریسڈ, دے شوڈ بی کنڈکٹنگ دیم سیلز ان اے ویری اپروپریٹ مینر کہ جب وہ انٹرویو کے لیے جاتے ہیں تو اپنے آپ کو اچھے طریقے سے پریزنٹ کر پائیں. کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جو انٹرویور کو جو وہ آپ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں وہ آپ ان کی ڈیمانڈ پوری کر سکیں, اور جو آپ کا ایگزام ہوتا ہے جو کہ نالج کا ٹیسٹ تھا وہ تو آپ نے پاس کر دیا ریٹن میں, جو آپ کی اپیئرنس ہے, جو آپ کا کنڈکٹ ہے
اس کا جو امتحان ہوتا ہے وہ انٹرویو میں، کیونکہ دیکھیں انٹرویو میں میں نے بہت سارے کیسز ایسے دیکھے میک اور بریک والے، کہ ان کے ریٹن میں بہت زیادہ اسکور ہے لیکن انٹرویو میں بہت اچھا اسکور نہیں کر پائے اور وہ اپنے ڈیزائرڈ گروپ تک نہیں پہنچ پائے. سو یہ کمبائنڈ ایک ایفرٹ ہے جس میں آپ کا یہ تمام چیزیں جس طرح سے ریٹن ہے، ریٹن کا اسکور، سائیکلوجیکل اسیسمنٹ اور پھر اس کے بعد انٹرویو.